السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المطین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے اور ماننے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بین علم والحلم والحکم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا۔ رب تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کروڑہا نعمتیں عطا کی۔ آپ جدھر نگاہیں اٹھا کر دیکھیے تو رب تبارک و تعالی کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت۔ انسانوں کی کیا مجال کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ خود رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ مگر پروردگار عالم کا کرم دیکھیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آسمان کا شامیانہ لگا کر تمہارے اوپر احسان کیا، زمین کا فرش بچھا کر تمہارے اوپر احسان کیا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان کو قوت گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھ میں قوت بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی اور تم پر احسان کیا، لیکن جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، دونوں عالم کے مالک و مختار کا، امت کے غمخوار کا، شافع روز شمار کا، تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرایا، سرکار کی تشریف آوری پر احسان جتا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں ممتاز و بلند فرمایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔
محترم حضرات، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم نعمت اولاد کے روپ میں عطا کیا۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو کہ اولاد یہ چیز کیا ہوتی ہے تو اس سے جا کر پوچھئے جو بے اولاد ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو صاحب اولاد بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے باوجود ہم اپنی اولاد کی پرورش شریعت مطہرہ کے طور طریقے پر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ لیکن حال یہ ہے کہ آج والدین خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جب والدین خود نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب کیسے دیں گے؟ جب والدین خود نماز نہیں پڑھیں گے تو اپنی اولاد کو نماز کے لیے کیسے کہے گا؟ اگر کوئی باپ اپنے بچے سے کہے کہ تم جا کر نماز پڑھو تو وہ بچہ پلٹ کر جواب دے گا میرے والد صاحب، میرے ابو جان، آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ہم کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جس کام کے لیے بھیجا ہے تو ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جس کا بھی حقوق دیا ہے تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے پڑوسیوں کا بھی حقوق دیا ہے تو ہم اپنے پڑوسیوں کا حقوق بھی ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے رشتہ داروں کا حقوق بھی دیا ہے تو ہم ان سے بھی ادا کریں۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حقوق ہمارے اوپر ہے، حقوق العباد، ان سے بھی ادا کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو دین سے اتنا دور رکھے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں ایک شخص کو 4-5 بیٹے ہونے کے باوجود بھی جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ان 5 بیٹوں میں سے کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے اور آپ نے اپنے بچے کی پرورش شریعت مطہرہ کے طور طریقے پر نہیں کیے ہیں، جس نام یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچہ کسی امام صاحب یا کسی مولانا صاحب کو بلاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود کسی دوسرے کو اپنے والدین کی نماز جنازہ کے لیے بلا رہے ہیں۔ اتنی شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائے، اپنے بچوں کو کم سے کم اتنی دین کی تعلیم دے کہ وہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے۔ آج حال یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ کم سے کم 90% لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ حضرت غلطی ہوگی اصلاح فرمائیے گا۔ 90% لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ، جو اپنے والدین کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے نماز جنازہ پڑھنے آتا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہا ہے، لوگوں کی نماز جنازہ پڑھتے آ رہا ہے، لیکن اسے نماز جنازہ کا طریقہ پتہ نہیں کہ نماز جنازہ میں ہم نیت کس طرح باندھیں گے۔ جب ہم نماز جنازہ پڑھیں گے تو نماز جنازہ میں نیت باندھنے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے، میت کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسروں کی نماز جنازہ پڑھتے آ رہے ہیں، آخرکار ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی بھی نماز جنازہ اپنی پڑھتی ہے۔ حال یہی ہے کہ اس نے نہ تو دوسرے کی جنازہ پڑھنے کے باوجود اپنے والدین کے لیے، اپنے والدین کی نماز جنازہ کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا، بلکہ دوسرے کے دیکھا دیکھی
وہ جس طرح دوسرا کر رہا ہے اسی کے مطابق نہ کر لیتے ہیں اور اپنے والدین کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو علم دین سکھائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم اتنا علم ضرور سیکھیں کہ اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزار سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سے بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ حضرات گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.